وہاں پہ کیا تھا انتم. اب دیکھیں انت انتما انتم. یہاں پہ کیا فعلت فعلتما فعلتم. تو مؤنث حاضر کی ضمیر پروناؤن کیا تھی؟ انتی انتما انتن انتن. یہاں پہ بھی سیم ہی آئے گا, ان نکال دیں گے. اب دہرائیں میرے ساتھ فعل تی فعل تی. یہاں پہ سیم رہے گا فعل تما. ماشاءاللہ فعل فعلتما فعلتن فعلتن. متکلم میں کیا آ جائے گا؟ وہاں پہ تھا انا نحن انا نحن. یہاں پہ کیا آئے گا؟ فعلت فعلت. تو مطلب میری طرف, یعنی میں نے یہ کام کیا. ہم نے کہا تھا متکلم میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جس طرح عورت آنا بولے گی اسی طرح مرد بھی آنا ہی بولے گا. فعلت تو تسنیہ نہیں ہوتا متکلم کا. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ فعلنا فعلنا. جیسے قرآن پاک میں کثیر آیا قل نا ہم نے کہا, فعلنا ہم نے کیا. تو اب پڑھیں فعل 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 فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. میں آپ کو کوئی بھی مثال دے دوں. مثال کے طور پہ ناصارا ناصارا اس نے مدد کی. ناصارا کو اسی فارمولے پہ لے کے آئیں. فعل ناصارا فعلا ناصارا فعلوا ناصروا فعلت نصرت فعلتا نصرتا فعلنا نصرنا فعلنا نصرنا فعلت نصرت فعلتما نصرتما فعلتم نصرتم فعلتی نصرتی فعلتما نصرتما فعلتن نصرتن فعلت نصرت فعلنا نصرنا. ایک اور مثال کر لیتے ہیں. ضربا اس نے مارا. ضربا اس نے مارا. اب لائن ضربا پڑھیں پڑھیں ضربا آگے ضربت ضربت ضربتا صرف اتنا, کوئی مشکل نہیں. ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا عالم بننا, ایسا ایسا ایزی ہو جائے گا. ایک اور مثال لیں. یہ آپ نے نا پریکٹس کرنی ہے ان مثالوں سے. ایک اور مثال, مثلا یہ تھا زبر کے ساتھ, یہ ہے علیمہ علیمہ. گردان سیم ہی رہے گی. اب لائن اس کے اوپر علیمہ علیمہ علی علمت علمتا علمنا علمت علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا. جلدی کا ہاں کھڑا کچھ نہیں رکھا. ہمت کرنی ہے, پریشان نہیں ہونا. آپ کے ساتھ دیں. حافظہ آگے چلا, ادھر دیکھ کے حافظہ 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 حافظو آگے حافظتا. یہاں پہ آگے آپ چلائیں حافظنا حفظنا حفظتا حفظتما حفظتم حفظتی حفظتما حفظتن حفظتو حفظتنا حفظنا. 2 سال آپ لوگ میرے ساتھ چلیں عالم بنا دیں. صدیق اکبر کو علماء کی محتاجی نہیں رہے گی. ٹھیک نہیں ہو گیا؟ ہاں جی اب دہرائیں بیٹا, دہرائیں گے ہمارے ساتھ. ہاں آج ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. شاباش.
کوئی مثال ذہن میں قرآن پاک میں؟ شاربہ، شارا آخری دن شاربہ کہنے گئے، یعنی انہوں نے جوس پیا، کچھ بھی پانی پیا، شاربہ سے چلائیں، شاربہ ادھر آئیے، نظر آئے گا آپ کو، یہاں پہ آئے شادی اجازت یہ ہو گیا آپ کو شاربہ، شرابو، شاباش، شربت، شاباش، شاباش، ٹھیک ہے، شرابتا، او سبحان اللہ، چلو جی الحمدللہ۔ تو ہمارے پاس کتنی ایگزام، اب کوئی بھی آپ لے لیں، اسی طرح اگر ہم فائلہ سے چلائیں، فائلہ، فائلہ، فائل، فائلت، فائلتا، فائل، فائلتا، فائلتما، فائلتم، فائلتی، فائلتما، فائلتن، فائلتو، اب آئیں کے اوپر بیچ دیں، فاعولہ، 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 فاعولتا، فاعولنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا۔ قرآن پاک سے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے مجھے بتانا ہے یہ فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ انعمت، انعمت یہ فعل ہے، یہ اسم ہے؟ انعمت فعل ہے، فعلت، انعمت، جب تا آ گیا تو ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ تو صراط الذین انعمت، اللہ جس پر تو انعام کر چکا ہے، جو انعام یافتہ تیری بارگاہ میں ہو چکے ہیں، ان کا راستہ دکھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنے فارمولے ہو گئے فعل ماضی کے؟ 3، فعل، فاعل، فاعولہ، فعل، فاعل، فاعولہ، فعل، فاعل، فاعولہ، فعل، فاعل، فاعولہ، فعل، فاعل، فاعولہ۔ آگے ہے جی شرعی مسائل، شرعی مسائل۔ کل ہم نے اذان اور اقامت پڑھ لی تھی، میرے موبائل میں کچھ پرابلم تھی، انشاءاللہ منڈے کو سبق نمبر 7 بھی مل جائے گا اور سبق نمبر 8 بھی مل جائے گا۔ اذان اور اقامت کے بعد جو ہے نا نماز، نماز کی اقسام ہوتی ہیں، فرض، واجب، سنت اور نفل۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ اس کی اقسام، یا فرض ہوگی، یا واجب ہوگی، یا سنت ہوگی، یا پھر نفل ہوگی۔ فرض جو ہے یا عین ہوگا، یہ عین یعنی فرض عین، یا فرض کفائی ہوگا، کفایہ کیا ہے جو آسان لفظ، یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ۔ فرض عین مطلب جس کو ہر شخص نے ادا کرنا ہے، کوئی اگر دوسرا ادا کرے تو اس کے ادا کرنے سے جس نے نہیں کیا وہ بری ذمہ نہیں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرض عین، یعنی دن کے اندر جو 5 نمازیں ہیں یہ کیا ہیں؟ فرض عین۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر میرے بڑے بھائی نے پڑھ لیا تو میں آزاد ہو گیا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے بڑے بھائی نے بھی پڑھنی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، ہر شخص نے اپنی اپنی نماز پڑھنی۔ فرض کفایہ، کفایہ مطلب کافی ہو جانا، کافی ہو جانا مطلب اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے ادا نہیں کی ہوتی وہ بری ذمہ ہو جاتے، یعنی ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے نماز جنازہ، نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ، فرض کفایہ مطلب کیا ہے؟ اگر گاؤں کے اندر، ٹاؤن کے اندر، سوسائٹی کے اندر کسی شخص کا نماز جنازہ چند ایک لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقی اس سے بری ذمہ ہو جائیں، باقیوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو پھر سارے ٹاؤن والے، سارے گاؤں والے، سارے بلاک والے، سارے سوسائٹی والے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ تو فرض عین اور فرض کفایہ، فرض کفایہ کی مثال نماز جنازہ۔ واجب جو ہے نمازوں کے اندر واجب کفائی نہیں آتا، کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتی، ہاں جی جنازے کے علاوہ نہیں ہوتی فرض نہیں،
اور نہیں. فرض کفایہ نماز واجب جو ہے نا نماز کے اندر کفائی نہیں ہوتا. معاملات کے اندر واجب کفائی موجود ہے لیکن نمازوں کے اندر کفائی نہیں بلکہ کیا ہے واجب عینی. واجب عینی یعنی جو ہر شخص نے ادا کرنا ہے وہ کیا ہے نماز وتر. نماز وتر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ادا کرے تو باقیوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو نماز فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے نماز وتر ادا کرنا کیا ہے واجب ہے ضروری ہے. اور اگر چھوٹ جاتے ہیں تو وہ قضا کے احکام ہیں. اسی طرح سنت میں بھی دو قسمیں ہیں نماز کے اندر, سنت عینی اور سنت کفایہ. سنت کفایہ عینی کی پھر دو قسمیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. مؤکدہ مطلب جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے بغیر مجبوری کے. کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ادائیگی کو کبھی ترک نہیں فرمایا. غیر مؤکدہ جو ہے یہ آپ بغیر مجبوری کے چھوڑ سکتے ہیں پر عادت نہیں بنانی. یہ نہیں کہنا چاہیے اصل کی سنتے ہیں غیر مؤکدہ ہیں تو چلو یار بیٹھ جاؤ یا لیٹ چلیں گے. عشاء کی پہلے والی سنتے ہیں غیر مؤکدہ ہیں چلو یار بیٹھ جاتے ہیں نہیں پڑھتے یا لیٹ جائیں گے مسجد میں. عادت نہیں بنانی چاہیے. لیکن اگر بغیر مجبوری کے کوئی چھوڑ دے میں یا کوئی بھی بندہ آپ کو ملامت نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوگی غیر مؤکدہ. وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کون کون سی سنتے. کفایہ نماز تراویح با جماعت ادا کرنا سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ اگر علاقے کے اندر پورا علاقہ نماز تراویح با جماعت ادا نہیں کرتا ہے تو سارے کیا کہلائیں گے تارک سنت کہلائیں گے, گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر علاقے کے اندر کچھ لوگ با جماعت نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں با جماعت, الگ الگ پڑھنی تو مؤکدہ ہی آ جائے گی. الگ الگ پڑھنی مؤکدہ ہی ہے, ہر شخص نے پڑھنی ہے. لیکن با جماعت کیا ہے سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ یہ صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت شروع نہیں ہوئی. اجتماعی طور پہ تو آپ کے دور میں ہوئی لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں بھی صحابہ کرام انفرادی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جماعت کرواتے تھے. حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اجازت بھی عنایت فرمائی بعض صحابہ کو کہ آپ جماعت کروا دیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ سیدنا عمر فاروق کے دور مبارکہ میں یہ جماعت شروع ہوئی تھی حضور کے دور میں نہیں تھی تو ہم بھی نہیں پڑھتے, تو حضور کے دور میں بھی تھی لیکن سیدنا عمر فاروق کے دور میں کیا ہو گئی سرکاری سطح پہ ہر مسجد میں اعلان ہو گیا. یہ سنت ہے. نفل کی کئی اقسام ہیں. جو بھی آپ نماز ان نمازوں کے علاوہ پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نفل. نفل کا حکم کیا ہوتا ہے؟ نفل کا معنی یہ ہوتا ہے پڑھ لیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایون کہ آپ روزانہ بھی چھوڑ دیں تو آپ کو کوئی ملامت بھی نہیں کرے گا کہ آپ نے نفل پڑھے کیوں نہیں ہے. تو نفل کا معنی کیا ہو گیا اضافی. جب اضافی چیز ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو اس کے اندر عینی اور کفایہ نہیں ہوتا. اب یہ جو فرض عین ہے کون سے فرض عین ہے؟ 5 نمازیں. نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء. یہ 5 نمازیں کیا ہیں فرض عین ہے. اسی طرح واجب نماز میں ہم نے عینی کے اندر عینی کے اندر عیدین بھی لکھ لیں. عیدین کی نمازیں چھوٹی عید اور بڑی عید کی نمازیں بھی کیا ہیں واجب عینی ہے. یہ مطلب نہیں ہے چند ایک لوگوں نے ادا کر لیا تو باقی کیا ہو گئے بری و ذمہ ہو گئے. اس کے بعد فرض کفایہ کی مثال نماز جنازہ. ہمارا جو پڑھنے والی چیز ہے وہ ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. نماز فجر جو ہے اس کے اندر کتنی رکعتیں ہیں 4. 2 فرض جو بعد میں پڑھیں گے, اس سے پہلے کتنا ہے 2 سنت. یہ کیا کہلائیں گی مؤکدہ کہلائیں گی. ظہر کی نماز میں آ جائیں تو پہلے 4 سنت مؤکدہ, پھر 4 فرض, پھر 2 سنت مؤکدہ, پھر 2 نفل. تو کتنی رکعتیں ہو گئی 12 رکعتیں ہو گئی. نماز جمعہ میں جتنی بھی سنتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے مؤکدہ ہیں. اس کے اندر غیر مؤکدہ والی تقسیم پہلے والی بھی مؤکدہ ہیں اور بعد والی 6 کی 6 بھی کیا ہیں مؤکدہ ہیں. اس کے بعد جو ہے نماز عصر. نماز عصر میں پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ, پھر 4 فرض پڑھیں گے. نماز عصر کے بعد قضا نمازوں کے علاوہ ہم کوئی نفلی نماز نہیں پڑھیں گے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اسی طرح نماز مغرب. نماز مغرب میں سب سے پہلے بچوں کتنے 3 فرض, پھر 2 سنت مؤکدہ, پھر 2 نفل آگے, پھر نماز یہ میں
اس کے بعد کیا ہے عشاء کی نماز. عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنت غیر موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ، اور پھر اس کے ساتھ 2 نفل، پھر 3 وتر واجب، 3 وتر واجب، پھر 2 نفل. یہ عشاء کی نمازیں 5 نمازیں ہوگی. فرض کتنے ہیں، سنت موقدہ کون سی ہیں، غیر موقدہ کون سی. اب ہے ادائیگی، آخری جو حل ہے مسئلہ. ایک سوال ہے کہ کئی لوگ 4 سنتا 4 فرض پڑھتے شادی تے جڑے بسال دے 3 جڑے ہوندے نا 2 نفل بعد وہ نہیں پڑھتے. کیا وہ پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے؟ 2 سوال ہو گئے. میں یہ مسئلہ حل کر لوں موقدہ اور غیر موقدہ کا. دونوں سوالوں کا جواب آخر میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آخر موقدہ اور غیر موقدہ میں 3 فرق ہے. کتنے فرق ہو گئے؟ موقدہ ادا کرنا ضروری، غیر موقدہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے مگر عادت نہیں بنانی چاہیے چھوڑنے. دوسرا فرق، موقدہ میں جب التحیات پہ بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھیں گے، عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ. غیر موقدہ میں چاہے عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، چاہے یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیں. تو جتنی قرات آپ زیادہ کریں گے ذکر و اذکار کی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. تو افضل کیا ہو گیا، یوم یقوم الحساب تک. ابھی آ رہا ہے، ابھی فرق آ رہا ہے. تو پہلا فرق ادا کرنا ضروری. دوسرا فرق، ہاں جی ہو گیا سوال ہو گیا. دوسرا فرق، اصل میں نا سوال کیوں نہیں لے رہے، مکس نہ ہو جائے. دوسرا فرق کیا ہے، سنت موقدہ عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ضروری ہے، غیر موقدہ میں اختیاری ہے، چاہے تو پورا پڑھ لیں چاہے عبدہ ورسولہ. تیسرا فرق، موقدہ میں اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ دیا اور بھول کے پڑھ دیا تو آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا، سجدہ سہو ہو جائے گا آخر میں. غیر موقدہ میں اگر ہم نے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو سجدہ سہو نہیں ہوگا. کیوں کہ غیر موقدہ میں ہم پورا پڑھ سکتے ہیں. کتنے فرق ہو گئے، 3 فرق. پہلا ضروری غیر ضروری. دوسرا فرق عبدہ ورسولہ تک یوم یقوم الحساب تک. تیسرا فرق بھولے سے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو سنت موقدہ میں سجدہ سہو، غیر موقدہ میں نہیں ہوگا. چوتھا فرق، آخری فرق، سنت موقدہ میں جب ہم نے تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگے سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانی. غیر موقدہ میں جب ہم نے تیسری رکعت شروع کرنی ہے تو کیا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک. یہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ ہم نے نہیں پڑھنی. کیوں کہ ہم نماز کے اندر ہیں، ہم نے کوئی بات چیت بھی نہیں کی، ہم پہلے بھی قرات کر رہے تھے، ابھی بھی قرات کرنی ہے تو کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ اور آگے سورت ملائیں گے. کوئی اعوذ باللہ پڑھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. کتنے فرق ہو گئے، 4 فرق ہو گئے. دوران ضروری ہے، موقدہ ضروری ہے، اور غیر موقدہ غیر ضروری یعنی عادت نہیں بنانا چاہیے. اور موقدہ عبدہ ورسولہ تک، غیر موقدہ اختیاری ہے. یہاں تک موقدہ کے اندر اگر ہم نے بھول کے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو، غیر موقدہ میں نہیں ہوگا. موقدہ کی تیسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور غیر موقدہ کی تیسری رکعت سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہ سمجھ آ گئی آپ کو، موقدہ اور غیر موقدہ. ہاں موقدہ میں قضا بھی کر سکتے ہیں اور غیر موقدہ کی قضا نہیں ہے. دلیل کیا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے، چاہے لقب کے ساتھ آئے چاہے نام لیا جائے ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. جو نہیں کہتا حضور نے فرمایا وہ کنجوس ہے. وہ کیا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے. ہم کیا بات کرنے لگے تھے، ہاں قضا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نماز عصر کے بعد آپ نے 2 رکعت ادا فرمائی. حضور اس سے پہلے حکم دے چکے تھے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو تجسس ہوا، ڈائریکٹ نہیں پوچھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تھرو پوچھا گیا کہ آپ نے تو منع فرمایا ہوا ہے، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی عصر کے بعد. حضور نے فرمایا کہ ظہر کی 2 سنتیں میری رہ گئی تھی وہ میں نے اب پڑھی ہیں. ظہر کی 2 سنتیں، تو ظہر کی 2 سنتیں کیا ہوئیں، موقدہ ہوئیں. کیا ہوئیں، موقدہ. لہٰذا جو سنت موقدہ ہے اگر وہ رہ جائے تو قضا بھی کر سکتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے.
اب اس میں نفل میں تو نمازوں کے ٹائٹل ہیں نماز تہجد، اشراق، چاشت، یہ ہم آگے سبق میں ڈسکس کر لیں گے. اعتکاف بھی کفایہ ہے نا، اعتکاف. ہاں جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ کفایہ سنت کفایہ، اعتکاف بھی کیا آئے گا؟ سنت کفایہ میں آئے گا. یعنی اگر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب نے بھی سنت ادا کر لی، یعنی بری و ذمہ ہو گیا. اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سارے کا سارا علاقہ تارک سنت. اب پہلا سوال انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ بعض مساجد میں سعودیہ کے اندر، ہمارے پاکستان میں بھی بعض مساجد میں مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد اور نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. یہ 2 رکعت جو ہے نا نفل کہلاتی ہیں. اصل میں حدیث سے ثابت ہے، شروع میں صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ادا فرمایا کرتے تھے. پھر ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے، فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا تو بیٹھ جائے. ٹھیک ہو گیا، یہ اختیاری چیز ہے. لیکن جس مسجد کے اندر معمول ہو وہاں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور جن مساجد کے اندر معمول نہ ہو جیسے ہماری مساجد ہیں تو وہاں پہ آپ پڑھنے سے کیا کریں؟ گریز کریں، اجتناب کریں. کیوں کہ وہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے یار تجھے پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ نماز مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی رکعتیں نہیں ہے، تو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں تو وہ حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے. ہاں جی، ٹائم بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ چھوڑنا اولا ہے. اس کا چھوڑنا کیا ہے؟ اولا ہے. کیوں کہ حضور کی آخری سنت کیا ہے؟ آپ نے ادا نہیں فرمایا. دوسرا سوال مغرب کی نماز کے بعد سر جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا؟ درود شریف کی تو کوئی قید نہیں. درود شریف تو آپ ہر ٹائم، حضرت ابی ابن کعب کی حدیث پاک ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں فرائض کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے اوپر اتنا حصہ دن کا درود شریف پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ان شئت فزد، اگر چاہے تو اور زیادہ کر لے. عرض کیا یا رسول اللہ آدھا دن. فرمایا اچھا ہے خیر اللہ کا، اگر ان شئت فزد، اگر چاہے تو اور زیادہ کر لے. عرض کیا یا رسول اللہ 3 حصے میں پڑھتا ہوں آپ کے اوپر درود. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان شئت فزد وخیر اللہ کا، اگر چاہے تو اور زیادہ کر لے. عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد فرائض عبادات کے ٹائم کے علاوہ ہر ٹائم آپ کے اوپر درود و سلام پڑھوں گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو نہ بھی مانگے اللہ سے تو اللہ بھی نہ مانگے عطا. آپ کا اگلا سوال تھا کہ وطر، ہم نے جب کہا نا کہ نفل، بعض اوقات اگر آپ کو جلدی ہے یا کہیں کورس ہے یا کہیں کام جانا ہے تو آپ نفل چھوڑ سکتے ہیں. ہم نے کیا کہا نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن کیونکہ ہمارے اس کے اوپر عمل ہو گیا ہے، مسجدوں کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، تو لوگوں سے بچنے کے لیے بعض اوقات آپ نفل پڑھ بھی لیں. اگر چھوڑ دیں تو اس کے اوپر ہم ملامت نہیں کریں گے کہ آپ نے کیوں چھوڑی ہے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کو صبح اٹھنے کا یقین ہو تہجد کے ٹائم، نماز فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تو وہ نماز وتر کو تہجد کے ٹائم پڑھے. پہلے نماز تہجد پڑھے گا، پھر نماز وتر پڑھے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ. لیکن جو لوگ سونے کا ان کو شبہ ہو گیا یار میں پتہ نہیں اٹھ سکوں گا یا نہیں، تو فرمایا نماز عشاء کے ساتھ ہی نماز وتر. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ صبح نماز تہجد کے ٹائم نماز وتر پڑھنے کا ارادہ کیا. حضور نے فرمایا نہیں آپ نہیں پڑھیں گے صبح، آپ ابھی پڑھیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے آپ پتہ نہیں اٹھ سکیں گے نہیں اٹھ سکیں گے. صحیح ہے. تو حضور نے بعض کو کہا بھی ہے کہ آپ ابھی پڑھ کے جائیں، آپ کی روٹین ایسی ہے. بعض اوقات کام ہوتا ہوگا، دن کو تھکاوٹ ہوتی ہوگی. ہاں جی رحمت. اچھا سر، انگوٹھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہم آنکھوں کو لگاتے ہیں، یہ ثابت یہ ضروری ہے یا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک تو یہ میں نے پوچھنا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تہجد صبح پڑھتے ہیں اٹھ کے، کیا ایک بندہ ساری رات جاگتا رہے وہ بھی تہجد ادا کر سکتا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ مسالے کے لوگ جو بندہ ساری رات جاگتا رہتا ہے وہ تہجد پہ نہ پڑھے، اس کے لیے سونا شرط ہے. اس پہ پہلا سوال ہم کل بھی ڈسکس کیا تھا، پرسوں شاید، کہ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں نا نام سے، یہ حدیث سے ثابت ہے یعنی حدیث ضعیفہ سے ثابت ہے. تو حدیث ضعیفہ جو ہے فضائل کے اندر قبول ہے، یعنی انگوٹھے چومنا فضیلت میں آتا ہے، کوئی فرض یا واجب یا سنت کے اندر نہیں آتا. کس کے اندر آتا ہے؟ مستحب میں، فضیلت میں. کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو چومنے والے نہ چومنے والوں پہ اعتراض نہیں کریں گے، اور نہ چومنے والے چومنے والوں پہ بھی اعتراض نہیں کریں گے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں. تو یہ عمل مستحب ہے، فضیلت ہے. کوئی کرنا چاہے تو کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اگلا سوال تھا
یہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا ہاں تہجد کے لیے سونا تہجد کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی یہ ہے سو کر اٹھنا. تہجد کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے سو کر اٹھنا. تو مستحب اور اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر آنکھ لگانے کے بعد آپ نماز تہجد پڑھیں تاکہ تہجد کے لفظ کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے نا اس کے اوپر کیا ہو جائے عمل ہو جائے. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ پوری رات کام کرتا ہے یا جاگتا رہا ہے نیند نہیں آئی تو وہ بھی شخص جو ہے نماز تہجد کی نیت سے نماز تہجد کے نوافل ادا کر سکتا ہے, اس کی نماز تہجد شمار ہو. لیکن میں نے تو مفتی اکمل صاحب کا یہ فتویٰ میں ان کو سنتا روزانہ ہی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ تہجد کے لیے سونا بہت ضروری ہے, اگر وہ نہیں سوتا تو پھر نوافل پڑھے گا اس کی تہجد نہیں ہوگی. یہ فتویٰ ہے ہاں جی, لیکن کیونکہ نماز تہجد کے اندر یا حدیث مبارکہ میں کہیں ایسا لفظ نہیں آیا کہ آپ سو کر اٹھیں, آپ کیا کریں سو کر, بلکہ نماز تہجد کس نماز کے اندر آتی ہے قیام اللیل کی نماز, رات کی نماز. وہ آپ چاہے نفل بھی پڑھ لینا تو قیام یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں عشاء کے بعد نفل, یہ نفل جو ہے نا قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. یہ تعداد بھی بتا دیجیے نماز تہجد یہ ہم کل پڑھیں گے. نماز تہجد جو ہے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 اور 12 ہیں, 8 اور 12 ہیں, لیکن آپ کا معمول مبارک کثرت کے ساتھ کیا تھا 8. ہاں جی نماز جب نفل آپ نے وہاں پہ لکھا ہے, وہاں پہ نفل کی کافی ساری قسمیں ہیں. ہاں جی, وہ بتا دیں مثلا نفلوں میں نماز تہجد آ گئی, ٹھیک ہے, نماز اوابین آ گئی, نماز اشراق آ گئی, نماز چاشت آ گئی, نماز تسبیح آ گئی, نماز قضاء حاجت آ گئی, نماز استخارہ آ گئی. بہت سی اقسام ہیں. یہ ہم انشاءاللہ کیونکہ بچے بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ان نفلوں کے بارے میں شاید تعداد کے بارے میں نہ پتہ ہو, ویسے تو پڑھتے ہوں گے لیکن ہم ڈسکس کریں. نوافل کے بارے میں علماء کرام ہی زور دیتے ہیں بہت زیادہ کہ اس کو ادا کرنا چاہیے, نوافل پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اس میں ہم نے ایک دن نا درس میں نا ڈسکس کیا تھا, علماء نہیں زور دیتے, علماء کے اوپر عوام زور دیتی ہے, پھر علماء بھی زور دیتے ہیں. اب آپ ایک کوئی بھی عالم مسجد میں امام مسجد ہے نا, اس نے 2 نفل چھوڑ دیے تو آدھی مسجد کہے گی آپ نے نفل نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو شبہے سے بچانے کے لیے کیا کہتا ہے یار نفل پڑھ لیا کرو نہ چھوڑا کرو. ٹھیک ہے, میرا سوال ہے ہم نے تنجید کے ہر وقت سے قواعد میں پڑھا تھا کہ اگر 2 پیش یا 2 زیر پہ وقف کریں گے وہ دونوں حذف ہو جائیں گے. البتہ 2 زبر پہ وقف کریں گے تو وہاں الف زبر یا اللہ کے حمزہ پہ اگر وقف کریں گے 2 زبر پہ تو وہ بھی دونوں زبر حذف ہو جائیں گے. لیکن میں نے تلاوت میں سنا اپنا سورہ نساء کی تلاوت میں شیخ عبدالرحمن السدیس اور شیخ سعود الشرائم وہ 2 زبر پہ کھڑی کر پڑھتے ہیں. شروع میں جو آتی ہے نا یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, حمزہ دو پر ان ہے ونساء کھڑی کر پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں 2 ہم نے کہا تھا نساء اور بنا ان, یہ جو ہے نا اگر حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو معروف وقف کیا ہے, اس کو ہم ساکن کریں گے, اس کو ہم ساکن کریں گے. اگر یہ الف نہ ہو, ایسے ہو, یہ الف نہیں ہے, اب ڈائریکٹ سین کے بعد کیا ہے حمزہ ہے, تو اس حمزہ کے اوپر ہم کیا کریں گے 2 زبر کی تنوین کو الف بنا دیں گے. معروف وقف ایسے ہی ہے, لیکن نساء یا بنا تو یہ وقف بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا کہ جو معروف قاعدہ ہمارے یہاں عجم میں پاکستان کے اندر جو روایت حفظ میں معروف ہے وہ ہمیں یاد ہے. فرض اور واجب میں فرق کیا ہے کہ دونوں تو پڑھنے ہوتے ہیں تو پھر وہ واجب. ہاں, یہ کل بھی ہم نے پرسوں شاید ڈسکس کیا تھا کہ فرض اور واجب میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرض بھی ضروری ہے اور واجب بھی ضروری ہے. دلیل کے اعتبار سے فرض, ریفرنس کے اعتبار سے اگر کوئی شے صریح یعنی صراحت کے ساتھ مینشن ہو قرآن پاک کے اندر یا حدیث متواترہ کے اندر تو اس کو ہم کیا دیتے ہیں فرض. اگر جو دلیل میں تھوڑا سا کمزور ہو تو اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں واجب. اگر اس سے بھی کمزور ہو تو اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں نفل. تو یہ دلائل کے اعتبار سے فرق ہے فرض اور واجب میں, ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق. اچھا, وہ اگر کسی آدمی نے 2 رکعت پڑھنی ہو, یہ کوشچن تھا, یا 2 رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت پڑھنی تو غلطی سے 2 کی بجائے 3 پڑھ جائے اور 4 کے بجائے 5 پڑھ جائے, اس کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے 1 رکعت زیادہ پڑھ لی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟
इसमें ये है कि अगर तो आप नफल पढ़ लें, आपने गलती से क्या कर दिया, 4 पढ़ दिए या 5 पढ़ दिए, उसमें हम देखेंगे आप आखिरी अत्तहियात बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। और नफलों में ये भी देखेंगे कि आपने पहली अत्तहियात की है या नहीं की है। अगर तो की है तो नफलों की 2 रकतें तो आपकी पूरी होगी, बाकी नफल अदा नहीं होगी। अगर है फर्ज, आप भूल गए, आप आखिरी अत्तहियात पे भी नहीं बैठे और आपने क्या पढ़ ली, 5 पढ़ ली, तो अब आपकी नमाज नहीं हुई। आपने क्या करना है, उस नमाज को दोहराना है। अगर आप 5वीं में खड़े हुए, आपको याद आ गया है, तो आपके पास टाइम है सजदे से पहले पहले। किससे पहले पहले? सजदे से पहले पहले। जैसे ही आपको याद आ जाए वापस आ जाए। अगर नहीं याद आया तो 5वीं के साथ 6ठी भी पूरी कर लें। तो इस तरह ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, नफल नमाज हो जाएगी। फर्ज आपको दोबारा पढ़ने होंगे। और अगर आपको याद ही नहीं रहा या शक है कि पता नहीं मैंने आखिरी अत्तहियात पे बैठा हूँ या अभी बैठा हूँ या नहीं किया है, तो अगर आपने शक की बुनियाद पे सजदा साफ कर लिया है, यकीन नहीं है आपने 5 पढ़ी है, तो आपकी नमाज क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि शक की बुनियाद पे सजदा साफ। जैसे कि आपने सुन्नत मुअक्कदा में कहा है, पहले अत्तहियात बैठ के अगर दुरूद पाक के बाद आके चले गए तो आपको सजदा सहव पड़ जाता है। फराइज के अंदर अगर ऐसा मसला हो जाए, अकेला पढ़ रहा बंदा, उसमें भी सजदा सहव वैसे हमने सुन्नत मुअक्कदा के अंदर सजदा साफ क्यों रखा, क्योंकि मुअक्कदा वाजिब और फर्ज के करीब है। किसके करीब है? वाजिब और फर्ज के करीब। तो जिस तरह वाजिब और फर्ज में अला मुहम्मदीन, दिन की दाल की जेर तक अगर आपने पढ़ दिया या दाल पे वक्फ कर दिया तो आपके ऊपर सजदा साफ हो जाता है, फर्ज के अंदर भी और वाजिब के अंदर भी पहले तैयार में। तो जिस तरह उनमें होता है इसी तरह मुअक्कदा में भी हो जाए। ठीक हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना